بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ: تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور نہ شکرے نہ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے توبہ استغفار سے یاد کرو، میں تمہیں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تجھے نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا سے یاد کر، میں تجھے لطف و عطا سے یاد کروں گا۔ اے بندے، تو مجھے زاری سے یاد کر، میں تجھے غفاری سے یاد کروں گا۔ تو مجھے عجز و نیاز سے یاد کر، میں تجھے بے انداز رحم و پیار سے یاد کروں گا۔ تو مجھے زمین پر یاد کر، میں تجھے آسماں پر یاد کروں گا۔ تو مجھے فرش پر یاد کر، میں تجھے عرش پر یاد کروں گا۔ تو مجھے آسمانوں میں یاد کر، زمین پہ یاد کر، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا۔ تو مجھے دنیا میں یاد کر، میں تجھے آخرت میں یاد کروں گا۔ تو مجھے اس جہاں میں یاد کر، میں تجھے اگلے جہاں میں یاد کروں گا۔ تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ تو کہہ، اے مولا، میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں۔ میں کہوں گا، اے بندے، میں غفور ہوں، غفار ہوں۔ تو کہہ، ایک دفعہ کہہ، اے اللہ۔ میں کہوں گا، بول بندے، تو کیا چاہتا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام مقام سدرہ پر جلوہ گر تھے کہ اچانک بارگاہ خداوندی سے آواز آئی۔ بڑی پیاری صدا تھی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ حضرت جبرائیل نے یہ آواز سنی تو تصور کیا کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ آواز دے رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس خوش بخت کی زیارت کا شوق دل میں ابھرا۔ حضرت جبرائیل نے سدرہ سے پرواز کی اور بیت المقدس پہنچے۔ مساجد میں دیکھا اور بیت المقدس میں تلاش کیا، مگر اس بندے کو کہیں نہ پایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جبرائیل امین، جی رب جلیل، تو میرے بندے کو مساجد اور مقدس مقامات پر دیکھ رہا ہے، وہ تجھے فلاں بت خانے میں ملے گا۔ عرض کیا، مولا کریم، بت خانے میں تیرے نیک بندے کا کیا کام؟ فرمایا، اے جبرائیل، وہ بت پرست تھا، اس نے بت کے آگے سر جھکا کر بہت دفعہ بت سے فریاد کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بت تو پتھر کا تھا، پتھر کب بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ آخر اس کی زبان سے اچانک بے اختیار یہ نکلا، یا سمدی، تو میں نے اس کے جواب میں فرمایا، لبیک یا عبدی، اے جبرائیل امین، اگر یہ بندہ میرے در سے بھی خالی لوٹتا تو میری ذات اور بت میں کیا فرق رہ جاتا۔ جو اللہ کا نام لے، اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور وہ محفل فرشتوں کی محفل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر شہر کا حاکم یاد کرے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے شہر کے حاکم نے یاد کیا۔ اگر کسی کو صوبے کا حاکم یاد کرے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور اگر کسی کو ایک ملک کا بادشاہ یاد کرے تو اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگتے کہ مجھے حاکم وقت نے یاد کیا۔ لیکن اے انسان، ذرا غور کر، جب تو ذکر الہی کرے گا تجھے احکم الحاکمین، سب حاکموں کا حاکم یاد کرے گا، سب بادشاہوں کا بادشاہ یاد کرے گا، اور تجھے احکم الحاکمین یاد کرے گا تو پھر اس کی خود بخود رحمت تیری طرف بڑھتی آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر شے کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو صاف کرنے والی چیز ذکر الہی ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تیل سے صاف کر لیا جاتا ہے، اس طرح جب انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے تو اسے ذکر الہی سے صاف و شفاف کیا جاتا ہے، اور ذکر الہی کے سبب سب گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔